بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسی لیے مجلس کا آغاز ایک بہت ہی مشہور آیت سے کیا کہ آپ نے پورے دنیا میں میرے لیے یہ آیت پڑھی گئی، آپ ہر بیمار کے لیے پڑھتے ہیں، روز پڑھا کرو، کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے۔ یہ صرف بیماروں کی شفا کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے بھی ہے۔ یہ آیت منسوب ہے میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد الشریف سے۔ اس میں جو مستر لفظ مستر استعمال کیا گیا یہ میرے امام زمانہ کی طرف گیا ہے۔ ہر دور کا امام مستر ہے اور اس دور کا امام میرا مولا ہے کہ جو مستر ہے، آپ ان سے رجوع کریں۔ میں 1 یا 2 چیزیں آج دعا کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں جو میں نے خود کی ہے۔ بیماری میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں آپ کو یہ کرنا ہے۔ وہ میں بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہر بیماری کے لیے ہے۔ یہ آیت تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی پڑھو، روزانہ پڑھو۔ میں بار بار بول رہا کم از کم 5 مرتبہ یہ آیت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے؟ اور آج کے دور کا مضطر میرا امام زمانہ ہے۔ دوسری چیز، جو پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اس وقت پوری دنیا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر سن رہی، میں سب سے یہ کہہ رہا کہ آپ ایک تسبیح جو آپ روز نماز کے لیے پڑھیں۔ اب میں تسبیح بولوں، تسبیح مظلوم بی بی زہرا جو آپ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ اور 33 سبحان اللہ۔ میں ہر واجب نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھوں۔ میں آج اپنا ایک راز بتا رہا، اپنا ایک نسخہ بتا رہا کہ کیسے انسان بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچتا ہے۔ ایک تسبیح تو لازم پڑھنا ہے قبولیت نماز کے لیے، وہ یہ ہر انسان پڑھتا، ہر انسان تسبیح پڑھ۔ اب میں آپ کو دوسری چیز دے رہا ہوں، آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں، 18 مرتبہ۔ یہ لمبا چوڑا عمل نہیں، یہ بہت چھوٹا سا عمل۔ تسبیح مظلوم بی بی زہرا کتنی دیر ہوتی؟ hardly 2 to 3 minutes، لیکن آرام سے پڑھیں، بالکل آرام سے۔ 34 ٹائمز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ اللہ کے یہ 3 نام، یہ تم کو ہر چیز کے لیے نجات دے، ہر پریشانی کے لیے۔ تسبیح مظلوم بی بی زہرا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد، دوسری نمازوں کے بعد نہیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ دوسری نمازوں کے بعد ایک دفعہ پڑھتا ہوں، لیکن 2 دفعہ نہیں۔ بیماری سے بچنے یہ آزمائی بھی چیز، ہمارے علماء یہ آزمائی بھی چیز کہ یہ تسبیح مظلوم شہزادی تمہارے جسم میں، تمہارے پریشانیوں کے لیے، تمہاری بیماری کے لیے، کوئی کیسا بھی پیشنٹ، کیسا بھی ہو، اور میں نے دنیا میں جہاں بتائی لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور اس کو شفا ہو۔ میں خود کر رہا ہوں، اب اس بیماری میں بھی میں نے کیا۔ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد آپ ایک تسبیح اس نیت سے پڑھیں کہ یہ قبولیت نماز ہے۔ اس لیے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری دادی کی تسبیح ضرور پڑھو، اس لیے پڑھو کہ وہ تمہاری نماز کی قبولیت ہے۔ بہت اچھا۔ دوسری چیز، بیماری اگر کوئی اگر بیماری نہیں بھی ہے یا آپ دوسروں کے لیے پڑھ رہے، یہ بھی بہت ثواب ہے کہ آپ کی نگاہ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی ممبرس میں اگر کوئی بیمار تو آپ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ، آپ دعا کریں کہ پروردگار اس تسبیح کا واسطہ، میری مظلوم شہزادی کی تسبیح کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے، اس بیمار کو شفا، اس بیمار کو، اور جو بیماریاں ہمارے جسم میں اس کا نفا۔ اس تسبیح کی برکت سے لوگوں کی حاجات، لوگوں کو بیماریاں شفا ہو اور مکمل شفا۔ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، 8 days کے اندر میجر سرجری تھی، اسپائن کی میجر سرجری، ڈاکٹرز نے 45 days کہا، اینڈ وی آر سیئنگ اٹ ناؤ۔ 28 اگست کو میری سرجری ہوئی اور لاسٹ تھرسڈے سٹیچز اوپن ہوئے اور 8 دن کے اندر میں ممبر پہ آ گئی۔ یہ شکر ہے پروردگار، شہزادی کونین کا شکر کہ انہوں نے ان کو اپنے بچے کا ذکر کروانا،
اپنی اولاد کا ذکر کروانا ہے، جس سے چاہے بھی کرنا، کون روک سکتا ہے؟ شہزادی کونین مالک۔ تو تسبیح مظلوم بھی سے روز اپنی واجب نماز میں، جو بھی سن رہا مجھے پوری دنیا میں سے، واجب نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین اور ختم ہو، آپ کچھ نہیں کر، یہ اللہ کی مدح۔ اور شہزادی سے بہتر کون جانتا کہ اللہ کی مدح، اللہ کی عبادت کیسے کی۔ اچھا، یہ تسبیح کے بارے میں، اور یہ بھی بیماریوں سے انسان بچتا ہے، رزق کا پرابلم ہے، کسی رزق کی تلاش میں جا رہا، جاب میں خدا نخواستہ اگر جاب کا پرابلم، بزنس کا پرابلم، ایون اگر یہ تسبیح روز تم اپنے آفس میں بیٹھ کے، once again you go to your office، آفس میں بیٹھ کے، جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر تم یہ تسبیح پڑھ دیں، کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹس، 3 منٹس، 4 منٹس تسبیح پڑھ کے you start your day۔ بزنس والے تسبیح پڑھو، you start your day۔ start your day with تسبیح مظلوم بی بی زہرا، جس سے زیادہ میں کیا بولوں۔ start your day with the تسبیح of مظلوم بی بی زہرا۔ اس کے بعد آفس جا رہے، آفس میں، کار میں ہے، ٹیوب میں ہے، کہیں بھی آپ بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے ختم ہو۔ نمبر پروردگار تجھے اس تسبیح شہزادی کونین کا واسطہ، مادر حسنین کا واسطہ، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ بحق فاتح و ابیہا و بالوا و، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو یہ تسبیح پڑھ کے آپ اپنا ڈے سٹارٹ کریں۔ اچھا، یہ تسبیح جب تک آپ زندہ ہیں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بے انتہا ثواب کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس کا ریوارڈ کیا ملے، اس لیے کہ تسبیح کا ثواب وہی دے گا جس نے اس تسبیح کو بتایا۔ یہ تسبیح کو بتایا کس نے؟ شہزادی کونین نے۔ پہلی مرتبہ اس انداز سے پڑھا کس نے؟ شہزادی کونین نے۔ اللہ اکبر، آپ 100 مرتبہ پڑھو، ثواب بہت ہے۔ الحمدللہ آپ 200 مرتبہ پڑھو، بہت ثواب ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے، مدح پروردگار ہے، اور یہ اللہ کا نام جتنے آپ اللہ کے نام لیتے رہیں گے، اس لیے کہ دعائے کمیل میں، دعائے کمیل آج آپ نے پڑھی ہے، دعائے کمیل کے اینڈ میں امام علی علیہ السلام، میرا مولا یہ کہتا، ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، جتنا تم اس کا ذکر کرو گے اتنا ثواب ہے۔ لیکن اس انداز سے اللہ اکبر آپ 100 مرتبہ پڑھو، اجر بہت ہے، لیکن اس انداز سے، جس انداز سے میری بیوی نے بتایا، اگر کوئی اس انداز سے پڑھے تو وہ اثر ہوگا جو شہزادی کونین کی تسبیح کا اثر ہے۔ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 34 ہی پڑھنا ہے، 35 نہیں پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 پڑھنا ہے، سبحان اللہ 33 ہی پڑھنا ہے۔ یہ اس انداز سے جو بتا، اس سے کہ مادر حسنین سے بہتر کون تھا؟ اللہ کی تسبیح کرنے والا۔ اور شہزادی کونین سے بہتر کون ہے؟ جو یہ بتائے کہ اللہ کے کون سے نام کو کس انداز سے پڑھا جائے۔ کوشش یہ کرو کہ شہزادی کی تسبیح پڑھتے رہو، اسی انداز سے پڑھو، پڑھ کے دنیا کو بتاؤ کہ تسبیح زہرا کا مقصد کیا ہے، تسبیح زہرا کو کس طرح سے پڑھنے سے ثواب ملتا۔ اور تو بیوی کی تسبیح صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جب یہاں رہیں بیمار تو پڑھ، یہ تو دنیا والوں کی۔ آخرت کے لیے جب بھی آپ قبرستان جاؤ، اس لیے کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور آج شب جمعہ، اب آپ کے پاس بھی رات ہو گئی، ہمارے پاس بھی رات ہو گئی، آپ کل جا رہے، ویکنڈ پہ جائیں گے، پرسوں جائیں گے، جبھی بھی whenever you go to graveyard، وہاں جا کے آپ کئی چیزیں پڑھ سکتے، وہ سلام پڑھ سکتے، سورہ یاسین پڑھو، فاتحہ پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، سورہ ملک پڑھو، جسے قصہ پڑھو، زیارت پڑھو، ساری چیزوں کے بعد میں کسی چیز کو روکنا نہیں، مرحومین کے لیے، اس لیے کہ ایصال ثواب کی مجلس میں مرحومین کے لیے پڑھو، ہر چیز پڑھو، لیکن اس کے بعد تسبیح شہزادی کونین بھی اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی یاد میں بیٹھ کے ضرور۔ آپ بولیں گے کہ تسبیح سے قبرستان سے کیا بات؟ تسبیح پڑھنے سے قبرستان کے مردوں کو کیا فائدہ؟ سوال یہ ذہن میں آ سکتا کہ تسبیح شہزادی کونین ٹھیک ہے، نماز کو قبول کرا رہی ہے، آپ کو شفا دے رہی ہے، آپ کے رزق کے دروازے کھول رہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی، یہ سب آپ سمجھو، بے شک ان ساری چیزوں کے ساتھ
اگر کوئی جا کے تسبیح شہزادی کونین باپ کی، ماں کی، بھائی بہن یا کسی گریو یارڈ میں آپ جائیں، لندن کے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کسی بھی سیمیٹری میں آپ جائیں، جا کر تسبیح شہزادی کونین اسی طرح سے 34 ٹائمس اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان، پہلے 5 سبات پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل کریں، پھر بیوی کی تسبیح پڑھنے کے اب کیا کرنا، اب اصل چیز سن کہ کیسے تم کو دعا کرنا، پورے قبرستان، کہیں کا قبرستان، کہیں کی لہر، مردے کو نیچے چاہیے کیا چیز چاہیے، نیچے ہے کیا، گریو کے اندر کیا ہے؟ پہلی چیز جو گریو کے اندر ہے وہ ہے وحشت۔ وحشت کس چیز کی وحشت ہے؟ تنہائی کی وحشت، اندھیرے کی وحشت، ڈارکنیس کی وحشت، گرمی کی وحشت اور پریشانیوں کی وحشت۔ اسی لیے آپ پہلی رات جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز وحشت ہے، خبر پڑھتے کہ آپ خود بولو کہ یہ وحشت کی نماز ہے۔ وحشت کے معنی ایک فیئر، ایک ڈر، ایک خوف۔ ہر آدمی پڑھتا کہ پہلی رات کو باپ کو دفن کر کے آ کے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے کہ نماز وحشت ہے، خبر ہے، اول شک کی نماز۔ کیوں پڑھتے ہم یہ نماز؟ اس کی وحشت نہیں، اندھیرے کی وحشت، نیچے روشنی نہیں، نیچے کوئی روشنی نہیں۔ اسی لیے یہ روایتوں میں کہ ہر مومن کی لہر 20 ورسز، ہر مومن کی لہر روزانہ پکار کے کہتی ہے کہ اے میرے دامن میں آنے والے، یہ وحشت کا گھر، یہاں کوئی چراغ نہیں، کوئی لائٹ نہیں ہے، تم اپنے ساتھ چراغ کو لے کر آئے، یہ ظلمات کا گھر۔ آپ ساری کتابوں میں ملے گا کہ ہر مومن کی لہر روزانہ پکار کے مومن کو کہتے ہیں۔ ہم کیونکہ ہمارے کانوں پہ پردے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز نہیں آئی، اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم ہمارے گناہوں کے پردے ہمارے کانوں میں پڑے، غیبتیں جو ہم نے کی، جو میوزک ہم نے سنی، جو بیک بائٹنگ ہم نے کی، وہ سارے جو گناہ ہمارے جو ڈیلی میوزک کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، بہتان کے ساتھ، ایلیگیشنز بیٹھ کے جو سن رہے لوگوں کے بارے میں ہم جو بات کریں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے کانوں کے اوپر پردے آنے کے وہاں کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آئی، یہ مولا کا اشارہ ہے، مولا کی حدیث کہ وہ پکار کے کہہ رہی کہ یہ ظلمات کا گھر ہے، ظلمات کا گھر ہے، یہ اندھیروں کا گھر ہے، چراغ یہاں نہیں ہے، تم اپنے ساتھ آتے آتے چراغ لے کر آؤ۔ وہ میت کو کہنے، وہ صاحب لہر کو کہتی ہے لہر۔ تو اس وقت نیچے چاہیے کیا؟ سب سے بڑی چیز ہر مرنے والے کو نیچے کیا چاہیے؟ اس کی وحشت ختم ہو، اس کا اندھیرا ختم ہو جائے، وہ ڈارکنیس ختم ہو۔ اس ڈارکنیس کو ختم کرنے کے لیے، اس ڈارکنیس کو ختم کرنے کے لیے یہ تسبیح۔ آپ بولیں گے تسبیح سے اور ڈارکنیس کیسے ختم؟ آپ سنیں، شہزادی کونین کے کئی نام، بی بی کا نام طاہرہ ہے، بی بی کا نام فاطمہ ہے، بی بی کا نام سیدہ ہے، بی بی کا نام صدیقہ ہے، بی بی کا نام مرضیہ ہے۔ ان سارے ناموں کی ایک تصویر، فاطمہ کی ایک تصویر، طاہرہ کی ایک تصویر، صدیقہ کی ایک تصویر، مرضیہ کی ایک تصویر، ہر بیوی کے نام کی ایک تصویر۔ اسی طرح بیوی کا ایک نام ہے زہرا۔ زہرا بڑا مشہور نام ہے شہزادی کونین کا۔ القاب جو ہے، القاب میں بیوی کا یہ لقب ہے، بیوی کو زہرا کا۔ زہرا کے معنی کیا ہے؟ نور کے، زہرا کے معنی لائٹ کے، زہرا کے معنی برائٹنس کے، زہرا کے معنی روشنی کے۔ اب نیچے مردوں کو جو چاہیے، اگر آپ نے تسبیح بیوی پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ واسطہ دیا بیوی کا یہ نام تھا کہ آپ پلیز غور سے سنو میرے جملے کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، یہ جو صاحب لہر ہے، یہ جس کی گریو ہے، یا یہ جو قبرستان ہے، یا پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے دفن ہیں، پروردگار ان کی قبروں میں، ان کی گریوز میں تو روشنی کو شہزادی کونین کے صدقے میں، اس تسبیح کے صدقے میں، بی بی کے اس نام کے صدقے میں تو وہاں پہ نور پیدا کر دے۔ تو دوستو، ایک تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا یہ نام ہے کہ اگر کوئی دعا کرے تو سارا قبرستان روشن ہو جائے۔ ایک چیز یاد رکھو، اللہ رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور وہ
بہانے ڈھونڈتا کہ کہاں سے اور کس انداز سے میں رحمت کو نازل کروں. آپ سوچو بیوی کا واسطہ دے کر اگر کوئی اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرے تو آپ سمجھ رہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کا واسطہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. اگر شہزادی کونین کا کوئی واسطہ دے کے اس کی بارگاہ میں دعا کرے اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، اس کے بعد آپ بولو تجھے تسبیح مظلوم ضرور بننا، اس لیے کہ بیوی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم ضرور رکھو، اس لیے کہ ان سے بڑی مظلومہ کوئی نہیں تھی. تسبیح مظلوم بیوی زہرا کا واسطہ. اللہ ان کی لہر میں تو اپنی روشنی کو پیدا کر دے، ان کی مغفرت فرما. پھر دیکھ کہ پروردگار کیسے مرحومین کے درجات کو بلند کرتا.